ایک پارٹی عمران خان کی ہے، ایک نواز شریف خاندان کی ہے، ایک زرداری خاندان کی ہے. لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا 78 سال کے ان کے جو ذہن میں تالے لگے ہوئے ہیں نا کہ پاکستان عوامی راج تحریک جو ہے یہ نام کب تخلیق کیا. تو اس ملک میں سیاسی اشرافیہ کا راج رہا، اس ملک میں فوجی اشرافیہ کا راج رہا، اس ملک میں بھٹو راج رہا، اس ملک میں فوجی راج رہا، اس ملک میں گورنر راج لگا، اس ملک میں خان راج. یہ عوام راج ہے. ایک آدمی مطلق العنان ڈکٹیٹر نہیں بن جاتا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہی سیٹ پہ رہے گا. عوام راج تحریک کے جو پیسے کدھر سے آئیں؟ بڑا خوبصورت طریقے سے جھنڈا جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. رنگوں کے پیچھے بھی کوئی کہانی؟ بالکل ہمیشہ ہوتی ہے. ہر رنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی علامت ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، آج بالآخر وہ دن آ گیا جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز گردش کر رہی تھی کہ سید اقرار الحسن جو ہے جلد ایک تحریک کا نام جو ہے وہ لانچ کریں گے، اس کے بعد پرچم لانچ کریں گے، پھر میکانزم ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن منتظر تھے کہ کب لانچ ہوگی. فائنلی سید اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے مبارک ہو نئی تحریک جس کا نام عوام راج تحریک ہے. یہ بتائیے گا کہ آج لاہور پریس کلب میں باقاعدہ طور پر سینئر صحافی بھی موجود تھے، تمام جو نوجوان بھی موجود تھے. آج آپ نے اپنی پارٹی کی لانچنگ کی، کیسا پہلے تو یہ بتائیں محسوس کیسا کر رہے ہیں؟ بہت ایکسائٹیڈ. بس لیکن تھوڑی سی ایک چھوٹی سی درخواست کہ یہ پارٹی کی لانچنگ نہیں تھی، یہ تحریک کی کا نقطۂ آغاز تھا. ہم نے اصل میں بدقسمتی سے پاکستان میں جماعتیں کھلتی ہوئی دیکھی ہیں، بنتی ہوئی نہیں دیکھی. تو دکان کھلتی ہے، جماعت بنتی ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک آدمی اٹھتا ہے پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے جی میں نے اپنی دکان بنا لی ہے. یہ روش اس وجہ سے میں سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سارے لوگوں کو یہ کیا پرابلم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جو کہ ایک سیاسی جمہوری ادارہ ہو، اس کے قیام سے پہلے ایک پورا فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کرنا پڑے گا. لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا 78 سال کے ان کے جو ذہن میں تالے لگے ہوئے ہیں نا کہ پارٹی جو ہے نا وہ یا تو ایک آدمی کی ہوتی ہے یا ایک خاندان کی ہوتی ہے. ایک پارٹی عمران خان کی ہے، ایک نواز شریف خاندان کی ہے اور ایک زرداری خاندان کی ہے. تو انہیں بتانا ہوگا کہ پارٹی بندوں کی نہیں ہوتی، کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی، عوام کی ملکیت ہوتی ہے. عوام کی ملکیت میں ایک سیاسی جمہوری ادارہ ہوتی ہے پارٹی، کہ جس میں کسی ایک آدمی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس میں کسی ایک آدمی کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس میں کوئی ایک آدمی مطلق العنان ڈکٹیٹر نہیں بن جاتا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہی سیٹ پہ رہے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا اس سے پہلے کسی کا مشورہ نہیں کرے گا، جو فیصلہ کر دے گا وہ حرف آخر ہوگا، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. یہ تو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. تو یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں نا، یہ ہمارا ایک بڑا پرابلم رہا ہے بدقسمتی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایک سیاسی جمہوری جماعت کا جو قیام ہے اس کے لیے پہلے ایک شعوری جد و جہد کرنا پڑے گی. اس جد و جہد کا ہم نے آج آغاز کیا ہے اور اس تحریک کو ہم نے ایک نام دیا ہے اور وہ تحریک ہے عوام راج تحریک. تو اس ملک میں سیاسی اشرافیہ کا راج رہا، اس ملک میں فوجی اشرافیہ کا راج رہا، اس ملک میں بھٹو راج رہا، اس ملک میں فوجی راج رہا، اس ملک میں گورنر راج لگا، اس ملک میں خان راج. یہ عوام راج ہے. جب تک عوام راج نہیں لگے گا اس ملک میں، اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی. عوام راج لگنے کا آغاز ہو گیا آج. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ کیا میں خود بھی ایکسائٹیڈ ہوں کہ یہ پاکستان عوامی راج تحریک جو ہے یہ نام کب تخلیق کیا، اس تخلیق کب ہوا اور اس کے پیچھے کیا کوشش کی؟ بہت سادہ سی بات ہے. ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ایک پرابلم اگر ہم سالو کر لیں نا کہ جمہوریت ہی نہیں ہے نا صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر. آواز خلق جو ہے، لوگوں کی آواز جو ہے، عوام کا جو فیصلہ ہے بدقسمتی سے، تو عوام کے فیصلے کی ہم جد و جہد ملک میں تو کرتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے. پارٹی میں ہم ووٹ کو عزت نہیں دیتے، پارٹی میں ہم جمہوریت نہیں لے کر آتے، پارٹی میں ہم الیکشنز نہیں کرواتے، پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرتے. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو بنیادی ہے جمہوریت، وہ حل تب ہوگا جب پہلے آپ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لائیں، پھر ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں. بھائی آپ کیکر کا بیج بو کے سیب کا درخت اگنے کی توقع تو نہیں کر سکتے نا. پارٹیوں میں آمریت ہے، آپ کہیں یہ پارٹی آمریت والی پارٹی جو ہے نا ملک میں جمہوریت لائے گی، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو ہم سمجھتے تھے کہ جمہوریت ہمارے ہر پرابلم کا سولوشن ہے. جمہوریت کے ذریعے عام آدمی، مڈل کلاس نوجوان بھی آگے آئے گا، جیسے دنیا بھر میں آتے ہیں، صدور بنتے ہیں، وزرائے اعظم بنتے ہیں، میئرز بنتے ہیں، گورنرز بنتے ہیں. تو جمہوریت کا جو عام فہم اور سادہ ترجمہ تھا وہ عوام راج ہے. تو ہم نے جمہوریت کو ایک آسان اور سہل طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ عوام راج جس دن عام آدمی کا راج ہوگا، جس دن مڈل کلاس نوجوانوں کا راج ہوگا، جس دن اس ملک میں وڈیروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، ایچ ای سن کالج والوں ان کا راج ختم ہوگا، اس دن پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ.
جھنڈے کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا خوبصورت طریقے سے جھنڈا جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کے اندر دو رنگ ہیں, ایک ہے سرخ اور ایک ہے یلو, ٹھیک ہے, پیلا رنگ. اس رنگوں کے پیچھے بھی کوئی کہانی؟ بالکل ہمیشہ ہوتی ہے. ہر رنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی علامت ہوتا ہے. سرخ رنگ جو ہے وہ کرج کی علامت ہے, وہ سیکریفائز کی علامت ہے, وہ پیشن کی علامت ہے, وہ تبدیلی اور بدلاؤ کی علامت ہے, فائر کی علامت ہے. جو نوجوانوں کے اندر ایک آگ ہے نا کچھ کرنے کی, اس کو ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہے اس ملک میں. اور جو یلو رنگ ہے, جو پیلا رنگ ہے, وہ یوتھ, نوجوانوں کی امید کی, ہوپ کی علامت ہے. تو مجھے لگتا ہے انہی چیزوں کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. اور خاص طور پر ہم جو سرخ رنگ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ بہت وائبرنٹ کلر ہے, ہم نے اس میں جو چاند تارا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم اپنی اقدار, اپنی روایات, اپنی روٹس, اپنے مذہب, اپنے دین کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. اور جو سرخ رنگ ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے پروگریس کرنا ہے, ہم نے آگے جانا ہے, دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. تو ہمیں پروگریسو ہوتے ہوئے, دنیا کے قدموں سے قدم ملا کے اقوام عالم میں اپنے سر کو سب سے سر بلند کرتے ہوئے اپنی روٹس سے جڑے رہنا ہے. یہ پرانے انٹرویوز آپ کے نکال کے, جب آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے اپنا ذاتی گھر بنانے کے بھی پیسے نہیں تھے, وہ کلپس بھی نکال رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب نے خود بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بنا لوں, لیکن اب الحمدللہ بڑی مشکل سے, وہ ظاہر سی بات ہے صحافتی کمائی بڑی مشکل سے جو ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک پارٹی تحریک ہے, تحریک کو چلانے کے لیے تشہیر کی ضرورت ہوگی, یا پھر مختلف جگہوں کے اوپر پیسے لگیں گے, فنڈنگ ہوگی. یہ کہاں سے کوئی پیسوں کا کوئی میکانزم فنڈنگ کے حوالے سے بھی بنایا گیا ہے؟ یہ ذرا اوپنلی طریقے کے ساتھ سمجھا دیں گے, عوام راج تحریک کے جو پیسے کدھر سے آئیں گے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ابھی تک 1-1.5 مہینے میں ہم نے تحریک کے اعلان سے پہلے مختلف جگہوں کا سفر کیا, اور آپ جانتے ہیں کچھ یونیورسٹیز, کالجز میں, کچھ جگہوں پہ آپ کے ساتھ بھی, وہاں زیرو خرچہ سوائے پیٹرول کے. یعنی صرف آپ نے جانا ہے, اور جہاں بھی نوجوان آپ کو مدعو کر رہے ہیں, جہاں بھی آپ جا رہے ہیں, وہاں کا جو بھی چھوٹا موٹا انتظام ہے, کوئی بیچارہ کسی اکیڈمی کا ہال لے لیتا ہے, کوئی کسی کے دفتر سے کوئی ریکویسٹ کر لیتا ہے, یا کسی یونیورسٹی کالج سے ریکویسٹ کر لیتا ہے, تو اس میں تو زیرو خرچ تھا ہمارا. اور جہاں ہم جاتے تھے وہاں کو کھانے پینے کا تو سسٹم نہیں تھا. صبح سے نکلتے تھے, 4 شہروں میں جاتے تھے, اور رات کوشش ہوتی تھی کہ آتے ہوئے کہیں رستے میں سے کھانا کھا لیں. تو وہ پیٹرول وغیرہ کا خرچہ ہمارا, اور باقی جو نوجوان اور باقی جو لوگ اس تحریک کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ جڑ رہے تھے, وہ اس کا خرچ. یعنی اب تک آج کی تاریخ میں صرف مجھے لگتا ہے کوئی جو میرا خرچہ ہوا ہوگا وہ کوئی تقریباً 80,000 روپے یا لاکھ روپے کے قریب ہوا ہوگا آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے. اس میں ظاہر ہے وہ ایک کاسٹ ہوتی ہے پریس کانفرنس کی, اس میں وہ جو SMD ہم نے لگائی تھی, وہ یہ جو ہم نے فلیگز کچھ بنوائے ہیں, اور یہ اس تحریک پر اب تک کا خرچہ, اور اتنا اللہ کی مہربانی سے ہم کر سکتے ہیں. آگے چل کر کچھ جو ضرورت پڑے گی اس کے لیے میں ذاتی دوستوں سے اور ذاتی جو احباب اور ان سے ریکویسٹ کریں گے. اس تحریک کی حد تک بہت خرچوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا ڈیجیٹل کے اوپر خرچہ آئے گا, جس پلیٹ فارم کی AI ڈریون پلیٹ فارم کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جو اجتماعات ہم سینٹرلی کیا کریں گے کنووکیشنز یا ان کی بنیاد پر, تو اس کے لیے ہم دوست احباب مل جل کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. جو سیاسی جماعت جس کے وجود کی یا قیام کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا ایک فائنینشیل ماڈل دنیا 200-300 سال پہلے ڈھونڈ چکی ہے کہ کیسے ورکرز, لوگ فنڈ ریزنگ ایونٹس کے ذریعے, کارپوریٹ فنڈنگ کے ذریعے, گورنمنٹ گرانٹس کے ذریعے کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز چلتی ہیں. وہ مجھے سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نظام تو دنیا میں موجود ہے. اس نظام کو اسٹڈی کر کے, اس نظام کو پولیٹیکل پارٹی, جو لوگ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے آگے آئیں گے, عہدے داران ہوں گے اس پارٹی کے, اس پارٹی کا نام رکھیں گے, اس کا منشور طے کریں گے, اور اس کا فائنینشیل ماڈل جو دنیا بھر میں زیادہ ڈویبل ہے, پریکٹیکل ہے, اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, اور اس کے مطابق پارٹی. یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے. صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ دکانوں کی طرح چلائی جاتی رہی ہیں نا. اس لیے جو پارٹی فنڈنگ آ رہی ہے کروڑوں اربوں روپے کی, ٹکٹ دیتے ہیں, میں نے MP کا 10-12 کروڑ روپے ٹکٹ کے بدلے پارٹی فنڈ لیتے ہیں. پھر لوگ جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پارٹی کو فنڈ کرتے رہتے ہیں, باہر سے فورن فنڈنگ آتی ہے. سوال یہ ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کی نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ کروڑوں اربوں روپے کا یہ فنڈ خرچ کدھر کرتی ہیں؟ جلسے ان کے کرواتے ہیں لوکل نمائندے. اوکاڑا والا بندہ اوکاڑا کا جلسہ کرے گا, جو لاہور والا بندہ ہے جناب سینیٹر یا ٹکٹ ہولڈر, وہ لاہور کے بسیں آپ کی, ان کی ذمہ داری ہے. تو 20 بسیں لانی ہے, تو 40 لانی ہے, تو یار 10,000 قیمے نان لوانے نے, تیریاں 20 دے گا نے. اسی طرح ذمہ داریاں بانٹتے ہیں. جو پارٹی فنڈ لے رہی ہے کروڑوں روپے, وہ کدھر خرچ کر رہی ہے؟ وہ ان کے اپنے اللے تلے, ان کے پروٹوکول, ان کی بلٹ پروف گاڑیاں, ان کے ششکے, ان پر خرچ ہوتے ہیں. جب ایک سیاسی جماعت ایک بندے یا خاندان کی ذاتی ملکیت یا ذاتی دکان نہیں رہے گی نا, تو اس میں جتنے بھی پیسے آئیں گے نا, وہ عام لوگوں پر خرچ ہوں گے. آپ کا جو عام مڈل کلاس کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے اوپر خرچ ہوگا. اور اب
آپ کا جو یہ الیکشن کا یہ خرچہ ورچہ ہے نا یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے گا. یہ جو فون آپ کے پاس آ گیا ہے نا, یہ جو ڈیجیٹل اپلیکیشنز آ گئی ہیں آپ کے پاس, یہ جو ہم AI ڈریون پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بیسک ایک ٹول ہوگا کہ سارا میسیج ایک گلی ایک محلے ایک گھر تک پہنچے گا. تو آپ کو یہ بینر پوسٹر اور اس کے اوپر جو خرچے ہیں نا, گڈیاں ویگو ڈالے اور ان کے پیچھے, وہ کلچر بھی ہم نے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسی طریقے سے ختم کرنا ہے.